اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ توبہ سورت نمبر 9 پارہ نمبر 11 اور آیت نمبر 101 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ آئندہ آنے والی آیات کے اندر یا ہمارا جو آج کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ ان آیات میں، ان صفحات میں منافقین کی نشانیاں، منافقین کی کرتوتیں، ان کا انجام اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، وَمِمَّنْ اور ان لوگوں میں سے، حَوْلَكُمْ جو تمہارے ارد گرد ہیں، مِنَ الْأَعْرَابِ دیہاتیوں میں سے۔ اعراب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو خارج المدینہ، شہر کے باہر رہنے والے ہوتے ہیں، دیہاتوں میں، ڈیروں میں۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ اور ان لوگوں میں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، من الْأَعْرَابِ دیہاتیوں میں سے، منافقون منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور اسی طرح شہر والوں میں سے بھی بعض منافق ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ جو کہ اڑے ہوئے ہیں نفاق کے اوپر، منافقت کے اوپر۔ لا تعلمهم تو ان کو نہیں جانتا، نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين ہم عذاب دیں گے ان کو 2 مرتبہ، ثم يردون الى عذاب عظیم پھر وہ لٹائے جائیں گے دردناک عذاب کی طرف، یا پھر وہ لٹائے جائیں گے بھاری عذاب کی طرف۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، تیرے ارد گرد منافق لوگ ہیں، ان کا تعلق دیہاتیوں سے بھی ہے اور ان کا تعلق شہریوں سے بھی ہے۔ وہ سارے کے سارے لوگ منافقت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں۔ مرادو، مرادہ یمردو اور تمردہ یتمردو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا چکنا ہونا، کسی چیز کا نرم اور ملائم ہونا۔ اسی لیے وہ شاخ جس شاخ کے اوپر پتے نہ ہوں اس کو بھی مجرد کہا جاتا ہے۔ ایسا گھوڑا جس گھوڑے کے جسم کے اوپر بال نہ ہوں اس کو بھی مجرد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جس کی داڑھی نہ ہو، جس کے چہرے پہ بال نہ ہوں، اس کو بھی جو ہے وہ مرد کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں عرفیان کہتن جردن مردن، یعنی ایسا بچہ یا ایسا آدمی جو کہ چکنا ہے، نرم ملائم صاف ہے۔ تو بہرحال اس کا معنی ہوتا ہے کہ اٹکے رہنا، اڑے رہنا، اصرار کر جانا۔ تو فرمایا مارادو علی النفاقی، یہ منافق لوگ بھی، چاہے وہ شہری ہیں چاہے وہ دیہاتی ہیں، منافقت کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم اے پیغمبر تو نہیں ان کو جانتا، نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی صراحت کے ساتھ یہ فیصلہ کلیئر کٹ بیان کر دیا کہ سوائے اللہ کے کوئی بھی غیب کو جاننے والا نہیں۔ فرمایا اے پیغمبر، غیب کی خبریں ہیں، تیرے آس پاس منافق لوگ رہتے ہیں، تجھے ان کے بارے میں علم نہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے۔ ہاں تجھے اس کے بارے میں تبھی پتہ چلے گا جب ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتلائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اور اس کے علاوہ باقی آیات کے اندر بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے صراحتاً کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، جس طرح کہ آج معاشرے کے اندر صوفیاء کا عقیدہ ہے، آج علاقے کے اندر یا آج معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا عقیدہ ہے جو اپنے آپ کو بڑے پکے، سچے اور سچے عاشق رسول کہلواتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے صراحتاً مخالف ہے، صراحتاً خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعلمهم تو نہیں ان کو جانتا، نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ان کو دوہرا عذاب دیں گے۔ یا تو دنیا کے اندر ہی منافقین کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم پھر ان کو جو ہے وہ عذاب جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یا پھر یہاں سے مراد یہ ہے
کہ ان کو 2 مرتبہ عذاب ملے گا، دنیا کے اندر بھی ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے وہ جہنم میں، بلکہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے درک الاسفلین میں پھینک کے ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور الرحیم۔ وآخرون، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اعترفوا بذنوبهم، جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملایا عملا صالحا نیک اعمال کو، وآخر سیئا، اور دوسرے برے اعمال کو، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے ان کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ جنگ تبوک میں ایک تو پیچھے رہنے والے منافق لوگ تھے جو پیچھے رہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس آنے کے موقع پہ مختلف قسم کے جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سچا بنانے کی کوشش کی، اور نبی علیہ السلام کی نظروں سے پیچھے ہٹ گئے، سائڈ پہ ہو گئے، اپنے آپ کو کلیئر کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سستی کی بنا پہ جنگ میں نہ جا سکے، لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی سستی کا اعتراف کیا، اور فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہے تھے، لیکن انہوں نے واپسی پہ جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، کلیئر کٹ نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، پروگرام تھا نکل جانے کا، سوچا سواریاں بڑی تیز ہیں، اونٹ بڑے تیز ہیں، گھوڑے بہت تیز بگانے والے ہیں، پیچھے سے مل جائیں گے، نہیں مل سکے، کوئی ہمارا جو ہے وہ بہانہ نہیں ہے، کوئی ہمارا عذر نہیں ہے سوائے سستی کے۔ تو مطلب انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خالطوا عملا صالحا، ملایا تھا انہوں نے نیک اعمال کو، وآخر سیئا، اور دوسرے برے اعمال کو، ان کے جو ہے وہ اعمال مکس تھے۔ مکس سے مراد ان کے پاس نیک اعمال تھے، نمازیں تھیں، روزے تھے، پاک پکا اور سچا ایمان تھا، اور ہونے والی جنگوں کے اندر شراکت تھی، وآخر سیئا، لیکن کچھ غلطیاں بھی تھیں، جس طرح کے غزوہ تبوک پہ نہیں جا سکے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جن کے پاس نیکیاں اور نافرمانیاں جو ہے وہ مکس تھیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ان کو، یعنی اللہ کی بخشش کے اوپر امید لگانا، گویا کہ یہ اللہ کے اوپر یقین کر لینا ہے آقا علیہ السلام کا کہ اللہ ان کو ضرور بضرور معاف کریں گے۔ کب کریں گے؟ اس کا فیصلہ میرے اللہ کو کرنا ہے، میرے مولا کو کرنا ہے، جب اللہ کی مشیت ہوگی اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال اس کا واقعہ جو ہے کہ آگے چل کے آئے گا۔ یہ ایسے لوگ جو بغیر عذر کے پیچھے رہے تھے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر فیصلہ ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو 50 دن کے بعد قبول کیا تھا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، عفوا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ لے لیجئے ان کے مالوں سے صدقہ، تطہرہم وتزکیہم، جو صدقہ پاک کرے ان کو، تطہرہم تو پاک کر ان کو، وتزکیہم اور تو صاف کر ان کو، بہا اس صدقے کے ساتھ، وصلی علیہم اور دعا کرو ان کے اوپر، ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیرا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو بغیر جو ہے وہ کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو آپ ان کے صدقے کو قبول کر سکتے ہیں۔ یا تو یہ بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں، یا پھر یہ بات ہو رہی ہے مطلقاً مومنین کے بارے میں، مطلقاً مسلمانوں کے بارے میں، کہ آپ نے مسلمانوں سے صدقہ لینا ہے، اور صدقے سے مراد یا تو نفلی صدقہ ہے، یا پھر جو ہے فرضی صدقہ، فرضی صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر بتلایا یہ جا رہا ہے، چاہے صدقہ نفلی ہو یا چاہے صدقہ فردی ہو، زکوٰۃ کی صورت میں یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے ان کے مال کو اور ان کے ایمان کو پاک صاف کیا جاتا ہے۔
खुद मिन अमवालिहिम, ले लीजिए इनके मालों से, सदक़तन, सदका। सदका, सदके को सदका इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान सदका करता है तो उसका दिल सादिक होता है, उसका दिल ईमान अल्लाह के ऊपर और ईमान मोहम्मद के ऊपर सादिक होता है, सच्चा होता है, इसीलिए सदके को सदका कहा जाता है। तो तहिरहुम, तो सदका लेके उनको पाक कर, व तुज़क्कीहिम, और साफ कर उनको, बिहा, इस सदके के साथ, वसल्ले अलैहिम, और जो है वो दुआ करो उनके लिए, यानी सदका लेने के बाद उनको आपने दुआ देनी है। तो इस आयत से ये भी पता चला कि सदका लेने वाले को चाहिए कि वो सदका लेने के बाद सदका देने वाले को दुआ दे, उसके लिए दुआ करे। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, बेशक है पैगंबर, जब आप इन लोगों के लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ उनके लिए सुकून का बायस बनेगी। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं और अल्लाह ताला जानने वाले हैं। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही व यअख़ुदु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। क्या नहीं जानते ये लोग कि बेशक अल्लाह ताला हुवा यक़बलु तौबत अन इबादिही, वही तौबा कबूल करने वाला है अपने बंदों की तरफ से, व यअख़ुदु सदक़ाति, और वही सदके को लेने वाले हैं, व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, और अल्लाह ताला ही तौबा कबूल करने वाले हैं और अल्लाह ताला ही रहम करने वाले हैं। ऐ पैगंबर, इनको बता दीजिए कि मैं जो इनसे सदका ले रहा हूँ अपनी जात के लिए नहीं ले रहा, अपनी मर्जी से नहीं ले रहा, बल्कि ये सदका लेने का हुक्म मुझे अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ही अपने बंदों के ईमानों को चेक करता है, और ईमानों को चेक करने के लिए अल्लाह उनके ऊपर इबादत का इतलाक करता है। तो लिहाजा ये सदके का लेना भी अल्लाह की तरफ से है, और इस सदके को ले लेने के बाद तौबा कबूल करना भी अल्लाह का काम है। अल्लाह ही तौबा कबूल करता है अपने बंदों से। व यअख़ुदु सदक़ात, और अल्लाह ही सदका लेते हैं। अल्लाह के सदका अल्लाह लेते नहीं, अल्लाह सदका देने का हुक्म देते हैं। जब इंसान सदका देता है तो गोया उसने अल्लाह को ही सदका दिया। और हदीस के अंदर आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के हल्के से सदके को लेते हैं और फिर उसकी परवरिश करते हैं, हत्ता कि वो एक जवान घोड़े की तरह हो जाता है। या अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सदका लेते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, हत्ता कि वो उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है, और फिर उसका सवाब उसके खाते में लिख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो मुराद या खुद सदक़ात कि अल्लाह ही सदका देने का हुक्म देते हैं, और ये सदके का लेन देन भी अल्लाह के साथ, ये सदके वाली तिजारत भी इंसान अल्लाह के साथ ही करता है। अल्लाह ताला जो है वो तौबा कबूल करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। और ए पैगंबर, कह दीजिए, इअमलू, ए मुसलमानों मोमिनो अमल करो, फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह ताला देखते हैं तुम्हारे अमल को, व रसूलुहु, और अल्लाह के रसूल भी देखते हैं, वल मुमिनून, और मोमिन भी देखते हैं, वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि, और अनकरीब तुम लुटाए जाओगे उस जात की तरफ जो कि आलिमुल गैब है, व शहादती, जो हाजिर का इल्म रखने वाला है, आलिमुल गैबी, जो गैब को जानने वाला है, व शहादती, और हाजिर को जानने वाला है, फयुनब्बिउकुम, फिर वो अल्लाह खबर देगा तुमको, बिमा, उन अमाल की, कुन तुम तामलून, जो थे तुम करते। ए पैगंबर अमल करो, ए पैगंबर कह दीजिए कि तुम अमल करो, फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह या तो देखते हैं तुम्हारे अमाल को, अल्लाह देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, या फिर फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह ताला जानते हैं तुम्हारे अमाल को, व रसूलुहु, और अल्लाह का रसूल भी जानता है। कैसे जानता है? अल्लाह वही के जरिए बतलाते हैं। वल मुमिनून, और मोमिन भी जानते हैं। कैसे जानते हैं? अल्लाह के रसूल उनको खबर देते हैं, अल्लाह के रसूल उनको बतलाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो यरा का माना दो तरह से किया जाएगा, या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमाल को देखते हैं, या फिर अल्लाह उनके अमाल को जानते हैं। दोनों मुताना माना दुरुस्त है,
اور دونوں طرح مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی تم عمل کرو، چاہے اس کو ظاہری کرو، چاہے اس کو پوشیدہ کرو، چاہے سب کے سامنے کرو، چاہے تم اکیلے میں کرو، اللہ نے اس کی جزا دینی ہے، اللہ نے اس کا بدلہ دینا ہے، اللہ دیکھتے بھی ہیں اور اللہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے ایسی ذات کی طرف جو کہ غیب کو جاننے والی ہے، حاضر کو جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، وہ خبر دے گا تم کو، بما اس چیز کی کنتم تعملون جو تھے تم عمل کرتے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وآخرون، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، دوسرے لوگ، مرجون، جو مؤخر کر دیے گئے ہیں، ملتوی کر دیے گئے ہیں، روک دیے گئے ہیں، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، اما يعذبهم، یا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، واما يتوب علیہم، یا پھر اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، 3 آدمی جن کا نام ہے کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، مشہور و معروف حدیث ہے، ان کا معاملہ روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے آ کے کلیئر کٹ بات کر دی ہے، لیکن ان کا کوئی شرعی عذر نہ ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مؤخر کر دیے گئے ہیں، ملتوی کر دیے گئے ہیں، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، اما يعذبهم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سستی کو دیکھتے ہوئے، اس سستی کو جو ہے، اس سستی کی پیش نظر ان کو عذاب دیں گے، واما يتوب علیہم، یا پھر اللہ رب العالمین ان کے سچ بولنے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہیں جی، حکمت والے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجدن، مسجد کو، ضرارا، تکلیف کی جگہ، وکفرا، اور کفر کی جگہ، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کی جگہ، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس شخص کے قیام کا سامان، حارب اللہ، جو اللہ سے جنگ کرے گا، ورسولہ، اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور بضرور قسمیں اٹھائیں گے، ان ارادنا الا الحسنى، نہیں ہم ارادہ رکھتے مگر نیکی کا، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے رہی ہیں کہ اے پیغمبر، ان منافقین لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے، انہوں نے اس مقصد کے لیے بنائی ہے تاکہ یہ اس مسجد میں رہ کے کفر کر سکیں، کفر والے پلاننگ کر سکیں، اور مومنین کو آپس کے اندر بانٹ سکیں، کسی کو کھینچ کے لائیں، کسی کو رد کر دیں، کسی کے بارے میں اچھائی بیان کریں، کسی کے بارے میں برائی بیان کریں۔ وَإِرْصَادًا، اور ارشاد کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی آدمی کو مدد دینا، کمک دینا، اس کی جو ہے وہ فیور کرنا، یعنی اور مدد دینا ہے، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو بھی لڑائی کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے۔ منافقین نے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنائی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ اس انداز میں دیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارا مقصد کوئی اور نہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ مریض آدمی نماز پڑھ سکے، اس کے اندر جو ہے وہ بارش کی وجہ سے مسجد میں نہ پہنچنے کے اوپر نماز پڑھی جا سکے، ہمارا ارادہ اصلاح کا ہے، خیر کا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، انہوں نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ بہانے سے اس مسجد میں اکٹھا ہو کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کی جا سکے، مشورے کیے جا سکیں، ارادے اور منصوبے بنائے جا سکیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں جدا جدا کیا جا سکے۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد ضرار بھی کہا جاتا ہے،
یعنی ایسی مسجد جو نقصان دہ تھی، نقصان دینے والی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں قسمیں دیں گے کہ ہمارا ارادہ تو اصلاح کا ہے، لیکن ان کا ارادہ اصلاح کا نہیں بلکہ ان کا ارادہ تو نقصان دینے کا ہے۔ اللہ قسم دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے دراصل مسجد بنانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب نہ ہونے کے اوپر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی خبر ہی نہیں ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے جن کے دل کے اندر نفاق ہے، انہوں نے یہ مسجد کس بنیاد کے لیے بنائی ہے، کس مقصد کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تجھے نہیں پتا، میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں جو تجھ سے کہہ رہے ہیں اے پیغمبر تو نے ان کی بات کو نہیں ماننا، تو نے ان کے ساتھ جا کے نماز نہیں پڑھنی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نماز کے لیے بولا تھا، نبی علیہ السلام نے حامی بھر لی تھی کہ میں ابھی جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پہ آ کے میں آپ کی مسجد میں آؤں گا اور نماز ادا کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر کبھی بھی قیام نہیں کرنا اس مسجد کے اندر، کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ایسی مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر پہلے ہی دن سے، حق کو زیادہ حقدار ہے ان تقوم فیہ، یہ کہ تو قیام کرے اس کے اندر۔ فیہ رجال یحبون، اس مسجد کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العالمین بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیغمبر تو نے ان کی مسجد میں جا کے، جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، تو نے اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، تو نے نماز پڑھنی ہے ایسی مسجد کے اندر جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی۔ تو اس مسجد کی تعریف کے اندر، تفسیر کے اندر دو مسجدوں کا ذکر آتا ہے، یا تو مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے، اور دونوں مسجدیں ایسی ہیں جن کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ دونوں مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام مفسرین اعظام دونوں مسجدوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق اس سے مراد مسجد قباء ہے، کیونکہ اس کی جو ہے وہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ وہاں پہ پسند ایسے لیتے ہیں جو صفائی کو پسند کرنے والے ہیں، تو یہ جو ہے وہ صفت اہل قباء کی ہے۔ بہرحال یہاں سے مراد مسجد نبی بھی ہو سکتی ہے اور یہاں سے مراد جو مسجد قباء بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا افمن اسس، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی بلڈنگ کی علی تقوی من اللہ، تقوی کے اوپر اللہ کی جانب سے، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی سے، خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس، یا وہ شخص اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی اپنی بلڈنگ کی علی شفا جرف حار، کنارے کے اوپر، جرف حار، ایک ہلاک ہونے والے، فانہار بھی، پس وہ ہلاک ہو گیا اس کے ساتھ، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ فرمایا پیغمبر ذرا آپ خود ہی بتائیے، آپ ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور اس مسجد کی بنیاد جو ہے وہ فسوق کے اوپر رکھی گئی ہے، فجور کے اوپر رکھی گئی ہے، گناہ کے اوپر رکھی گئی ہے، اور ایک مسجد ہے جس کی بنیاد جو ہے نا وہ تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اللہ کی خوشنودی کے اوپر رکھی گئی ہے، تو ان میں سے بہتر کون ہے؟ اللہ نے اس کی مثال ایک عام فہم انداز میں نبی علیہ السلام کو اس آیت کے اندر سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمایا افمن اسس بنیانہ، بس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی بلڈنگ کی علی تقوی من اللہ، اللہ کی طرف سے تقوی کے اوپر اور اللہ کی خوشنودی کے اوپر، خیر، وہ بہتر ہے،
امن اسس بنیانہ، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی بلڈنگ کی علی شفا جروفن، ایسی گھاٹی کے کنارے کے اوپر، ہارن جو کہ گرنے والی ہے، شفا کہتے ہیں کنارے کو، جروفن کہتے ہیں گھاٹی کو، یعنی ایسی گھاٹی، ایسی جگہ جو نیچے سے ساری کھوکھلی ہے اور آدمی اس کے اوپر آ کے جو ہے وہ بلڈنگ بنا دے تو اس نے گرنا ہی گرنا ہے۔ اس نے بنیاد رکھی اپنی بلڈنگ کی ایسی گھاٹی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے، فانہار بھی فی نار جہنم، پس وہ گر گیا اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دینے والے ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی بنیاد، الذی وہ بنیاد، بنوا ریبۃ کہ بنایا انہوں نے شک کی بنیاد پہ، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ان کا دل، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ بلڈنگ، الذی وہ بلڈنگ، بنوا ریبۃ فی قلوبہم جن کو بنایا انہوں نے بطور شک کے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں۔ یہ جو انہوں نے مسجد بنا لی ہے ان کو پتہ ہے ہم نے یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں ہمارے مقصد کی اطلاع نبی علیہ السلام کو نہ ہو جائے اور ہمارے مقصد کی اطلاع مومنین کو نہ ہو جائے۔ ان کی اس گناہ کا جو کھٹکا ہے ان کے دل میں لگا رہے گا، بچتا رہے گا، کھٹکتا رہے گا۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کا دل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، یا تو کھٹکنے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یہ خود ہی بتا دیں گے، یا جو ہے وہ پھر ان کی موتیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ اس مسجد کو بنا کے اس کے جو ہے وہ شر کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس کو جو ہے وہ چھپا نہیں سکتے۔ واللہ علیم الحکیم اور اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی ان کی اس کاراگری کو، ان کی شیطانیت کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فی الحال ان کی خبر نہ دینا، اس کے اندر بھی اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بان لهم الجنہ کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑائی کریں گے اللہ کے راستے میں، فیقتلون وہ قتل کریں گے، ویقتلون اور وہ قتل کر دیے جائیں گے، وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل وعدہ ہے اس چیز کے اوپر سچا تورات میں اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، ومن وفی بعہدہ من اللہ اور جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو اللہ سے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ پس خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع کے ساتھ، الذی بایعتم بہ جو تم نے کی اس کے ساتھ، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی جو کامیابی ہے بہت بڑی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنین سے، اللہ نے یہ کمٹمنٹ کر لی ہے، اللہ نے یہ معاہدہ کر لیا ہے مومنین کے ساتھ ان کی جانوں کے بدلے اور ان کے مال کے بدلے۔ اللہ نے کہا ہے مومنو میرے راستے میں اپنی جانیں قربان کرو اور میرے راستے میں اپنا مال قربان کرو، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ ایسے لوگ یہ جنت ہے جو اللہ کے راستے میں بے نفس ہی یعنی اپنی جانوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جنت ہے، اور جو اپنے مالوں کو پیش کرتے ہیں ان کے لیے بھی جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون قتل کرتے ہیں، خود تو نہیں مرتے لیکن مار دیتے ہیں، غازی بن کے لوٹتے ہیں، پھر بھی جنت ہے، ویقتلون یا پھر شہید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی جنت ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اور اللہ کے راستے میں جہاد کر کے ملنے والی جنت کا وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ جو بھی پورا کرے اللہ سے اس وعدے کو، فاستبشروا وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ اس بیع کے ساتھ
جو تم نے کی اس اللہ کے ساتھ، جو بھی اس بے کو پورا کرے وہ خوش ہو جائے کہ اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ نے اس شخص کو جنت دینی ہی دینی ہے۔ ہاں اس انسان کے دل میں ایمان بھی ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہونا چاہیے، شرطیں دو ہی ہیں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی، کہ ایمان ہو، اخلاص ہو، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس عمل کو قبول کرتے ہیں۔ ان دو شرطوں کے ساتھ جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، جان کے ساتھ یا مال کے ساتھ، اللہ اس کو ضرور بضرور جنت دیں گے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جنت کا مل جانا ہی اصل کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے کہا تھا میرا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مومنین کی علامتیں بتا رہے ہیں کہ مومن کہتے کسے ہیں؟ مومن کہتے ہیں التائبون، توبہ کرنے والے کو، گناہ کر لے فوراً توبہ کر لے، برا کام کر کے فوراً نیکی کا کام کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جائے، لیٹ جائے، اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، گناہ کر کے توبہ کرنے والے، گناہ نہیں کیا پھر بھی اللہ سے توبہ کرنے والے، تو یہ اصل مومن ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، والعابدون، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، سائحون، راتوں کو جاگنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ ان ساری عبادات کے علاوہ جو معاملات اللہ نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں اپنی جو ہے وہ عزتوں کے حوالے سے، اپنے جو ہے وہ حقوق کے حوالے سے، ان سب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ یہ نیکیاں کرنے والے مومن اگر جہاد کریں، سونے پہ سہاگا، جنت پکی، کامیابی بہت بڑی ہے۔ اگر جہاد نہیں بھی کیا، جہاد فرض نہیں ہوا، خالی یہ نیکیاں کرنے والے ہیں، تو فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ بھی مومن ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین جنت عطا کریں گے۔ ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا من بعد، ما کان لنبی، نہیں ہے لائق نبی کے، والذین آمنوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے جو ایمان لائے، ان یستغفروا، یہ کہ وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ولو کان اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول مشہور و معروف کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان مال ہر چیز کی قربانی دی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آخری وقت آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے، کہا چچا کلمہ پڑھ لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ جب انہوں نے نہ پڑھا، فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو میرے کان میں اللہ سے آپ کی بخشش کی سفارش کروں گا، اپیل کروں گا۔ تو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے آپ کے چچا ابو جہل، اور اسی طرح قریش کا ایک بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی امیہ۔ جب انہوں نے یہ تقریر یا یہ گفتگو سنی تو کہا کہ ابو طالب کیا اپنے دین کے اوپر مرو گے یا محمد کے دین کے اوپر مرو گے؟ دیکھنا کہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ نہ دینا۔ تو ابو طالب نے خاموشی اختیار کر لی، کہا میں اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہوں۔ تو ابو طالب کی جان جو ہے وہ نکل گئی، روح پرواز کر گئی اسی حالت کے اندر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ کے اندر جب ان کے لیے توبہ کرنے کی دعا کی، توبہ ان کی بخشش کی دعا کی، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی، فرمایا اے پیغمبر نہ ہی تیرے لائق ہے، تیری شان کے لائق ہے
اور نہ ہی مومنوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب پتہ چل گیا کہ جنت میں جانے کے لیے توحید شرط ہے، توحید کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار اور نبی کو خاتم النبیین ماننا، یہ جنت میں جانے کی اولین شرطوں میں سے بڑی شرطیں ہیں۔ جب کسی نے یہ نہ کی تو ہم پھر بھی اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یہ مومن کی شیان شان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرما دیا کہ پیغمبر تجھے معلوم ہے یہ آدمی موحد نہیں تھے، یہ تیری رسالت کو ماننے والے نہیں تھے، لہذا تو نے ان کے لیے سفارش کی دعا نہیں کرنی، بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور اگر تو یہ شکوہ کرے، شکایت کرے، بطور دلیل میرے سامنے یہ بات رکھے کہ ابراہیم بھی تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو یاد رکھنا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ، نہیں تھا بخشش کی دعا کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ، مگر کچھ مدت کے لیے، وعدها ایاہ، اور اس مدت کا ابراہیم نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب واضح ہو گیا ابراہیم کے لیے کہ اس کا باپ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے برات اختیار کر لی تھی، علیحدگی اختیار کر لی تھی اس اپنے باپ سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم تو نرم دل تھے، حلیم بردبار تھے۔ پیغمبر تو نے نہ اپنے چچا کے لیے، نہ کسی دوسرے شخص کے لیے، اور نہ ہی مومنین نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے جو کہ مشرکین ہیں بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ اور اگر تم کہو کہ ابراہیم نے بھی اپنے باپ کے لیے کی تھی، تو ابراہیم نے تو اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا تھوڑے دنوں کے لیے، محدود مدت کے لیے کی تھی، اور وہ مدت کون سی تھی؟ یا تو اللہ نے مہلت دی تھی ابراہیم کو، ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یا پھر جب تک اللہ نے منع نہیں کیا تھا ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، یا پھر ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم نرم دل تھے، تو نرم دلی کی وجہ سے انہوں نے کچھ دن جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی۔ تو ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعا کرنا یہ مخصوص مدت کے لیے تھا، لیکن جب اس کو واضح ہو گیا، پتہ لگ گیا کہ میرا باپ دشمن ہے اللہ کا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم۔ وما كان الله ليضل قوما، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ وہ گمراہ کرے قوم کو بعد اس کے کہ ہدایت دی ان کو، حتی یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ وہ واضح کر دیں ان کے لیے وہ چیزیں یتقون جس سے وہ ڈریں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ نے مشرکین کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرنی، اور منع کیا مومنین کو کہ آپ نے بخشش کی دعا مشرکین کے لیے نہیں کرنی، تو وہ مسلمان جو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اقربا کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو یہ کام کرتے رہے ہیں اور اس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، منع کر دیا ہے، تو لہٰذا کہیں ہمارا ان کے بارے میں بخشش کرنا یہ ہماری غلطی نہ اکاؤنٹ ہو جائے، یہ ہماری لغزش اور ہماری نافرمانی نہ گنی جائے۔ جب وہ پریشان ہوئے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، نہیں ہے اللہ تعالی گمراہ کرنے والے کسی بھی قوم کو اس کو ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ واضح کر دے ان کے لیے جس سے وہ ڈریں۔ فرمایا پیغمبر ان کو بتا دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگرچہ تم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے ہو، لیکن اس وقت آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا، اب آپ کو منع کر دیا گیا ہے، اب آپ نے جو ہے وہ ان چیزوں سے ڈر کے رہنا ہے، ان چیزوں سے پرہیز اختیار کرنا ہے، لہٰذا اب کرو گے تو تمہیں گمراہ کروں گا۔ پہلے تمہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، تو پہلے تمہارے علم نہ ہونے کی وجہ سے تمہاری غلطیوں کو اکاؤنٹ کر کے تمہیں کسی قسم کی سزا نہیں دوں گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم،
اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے کہ اس وقت تمہیں پتہ نہیں تھا تو بخشش کی دعا کرتے رہے، اللہ کو علم ہے، ابھی بھی اللہ کو علم ہے کہ اللہ نے بتا دیا اب بخشش کی دعا نہیں کرنی، لہٰذا اب دعا کرو گے تو پھر تمہاری یہ غلطی اکاؤنٹ ہوگی۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت، یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی اور کوئی بھی مدد کرنے والا۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو ہے جب ایک حکم نازل فرمایا مومنین کے لیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی سابقہ غلطیوں کے اوپر مواخذہ نہ کرنے کا وعدہ کیا، ساتھ ہی اللہ نے اپنا تعارف بھی پیش کر دیا کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے، علیم ہے، حکیم ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ تحقیق توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے نبی کی، مہاجرین کی، انصار کی، یا اللہ رب العالمین نے توجہ فرمائی، لقد تاب اللہ، تحقیق متوجہ ہوئے اللہ رب العالمین، علی النبی، نبی کے اوپر، مہاجرین کے اوپر اور انصار کے اوپر، وہ لوگ اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے پیروی کی تھی نبی کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی والی گھڑی میں، من بعد ما کاد، بعد اس کے کہ قریب تھا، یزیغ قلوب فریق منہم، کہ پھسل جائیں دل ایک گروہ کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، یا پھر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ فرمائی، انہ بہم، بے شک وہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ، رؤوف، مہربانی کرنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے، بڑی ہی تنگی کی گھڑی تھی، تنگی کی گھڑی سے مراد فاصلہ بہت دور کا تھا، ساز و سامان بہت کم تھا، گرمی بہت زیادہ تھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کی سال کی آمدن تھی، ان کی کھجوروں کی پکائی وہ بالکل تیار تھی، کھجوروں والی جو ہے کھجوروں کا اناج یا کھجوروں کی فصل بالکل تیار تھی، تو بڑی ہی تنگی کی گھڑی تھی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس گھڑی کے اندر لبیک کہا اللہ کے حکم پر اور اللہ کے رسول کے حکم پر، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ۔ فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ پھسل جائے ایک گروہ کا دل، کچھ مسلمان جن کا دل نعوذ باللہ ایمان کے بارے میں نہیں متذبذب ہوا تھا، یا اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم کے ماننے کے بارے میں متذبذب نہیں ہوا تھا، صرف ایک مالی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ فصلیں تیار ہیں، کھجوریں تیار ہیں، جائیں یا نہ جائیں، صرف اتنی سی بات ان کے دل میں آئی تھی، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ اس بات کو بھی دل سے نکال دیا تھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ کچھ لوگ تھے جن کے دل میں آیا تھا کہ ہائے جائیں یا نہ جائیں، فصل سنبھالیں یا جہاد کریں، لیکن فوراً کہا نہ جہاد کرنا ہے، فصل جاتی ہے جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی اطلاع پائی اور متوجہ ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ساتھ بھی پھر جو ہے وہ مہربانی والا معاملہ فرمایا، کیونکہ اللہ رب العالمین رؤوف ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، اور رحیم، بہت زیادہ مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین لوگوں کے اوپر خلفوا جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حتیٰ کہ تنگ ہو گئی ان کے اوپر زمین، بما رحبت، باوجود اس زمین کے وسیع ہونے کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے ان کے اوپر ان کے نفس، وظنوا، اور انہوں نے گمان کر لیا، ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی جائے پناہ اللہ سے مگر اللہ ہی کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ثم تاب علیہم، پھر اللہ متوجہ ہوئے ان کے اوپر تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ تین صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا تذکرہ پیچھے بھی ہوا، ان کے نام بھی بتلائے گئے، دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں کہ ان کے نام تھے کعب بن مالک،
مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ پکے سچے سچے صحابی تھے، صرف اور صرف جو ہے وہ اس چکر میں پیچھے رہ گئے کہ ہم جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، مل جائیں گے، ہمارے پاس تیز اونٹ ہیں، ہمارے پاس تیز سواریاں ہیں، لیکن بعد میں باوجود کوشش کے بھی نہ مل سکے، واپس مدینہ آ گئے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو ان کو صاف صاف اور کلیئر کٹ بات بتا دی، تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ مسلمانوں نے ان سے کلام نہیں کرنی، انہوں نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کرنا۔ تو بعین ہی اسی طرح ہوا جس طرح ان کے لیے حکم دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے، رشتہ داروں نے، عزیز و کارم نے بلانا چلانا چھوڑ دیا، تو ان کے اوپر زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی، یہ جو ہے وہ ایک قید کے اندر چلے گئے، ایک جیل کے اندر چلے گئے، اور انہوں نے گمان کر لیا، پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، مومن مسلمان بولنے والے نہیں، بیویاں ہمارے قریب آنے والی نہیں، ہم نے ان کے قریب جانا نہیں، لہٰذا بڑی ہی آزمائش کے اندر ہیں۔ تو اس آزمائش سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس سوائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی طریقہ کار نہیں، تو لہٰذا انہوں نے پھر اللہ سے توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ خطاب ہو رہا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سچ بولا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو، کیونکہ سچائی ہی ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے، سچائی ہی ہے جو انسان کو فلاح دیتی ہے۔ جس طرح کہ ان 3 صحابہ کو اگر کسی چیز نے، کسی نیکی نے فلاح دی ہے، کامیابی دی ہے، تو وہ ان کا سچ بولنا ہے، سیدھی اور جو ہے وہ سچی اور سچی بات کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل آپ سبق پڑھیں گے۔ کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ شیخ محترم، ایک ابی طالب کے بارے میں جی بر صغیر کے ایک مشہور عالم دین مولانا طاہر القادری صاحب کا بیان سننے کو ملا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابی طالب کو جہنمی نہیں ہے، وہ ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور ان کے لاکھوں مریدین ہیں، آپ جانتے ہیں جیسا، اور وہ جی کوئی حدیث بیان کی ہے کہ ایک سفر کے دوران میں ابی طالب کو جو ہے پیاس لگی، جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ اپنی ایڑی ماری اور ان کے لیے چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو جی جس شخص کی پیاس تک اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا تو ان کو آگ میں کیسے ڈالیں گا، یہ ثابت کر رہے ہیں مولانا طاہر القادری صاحب۔ کیا یہ صحیح ہے شیخ محترم؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت آپ کے سامنے گزری، اور اس آیت کی شان نزول کے اندر بخاری کی روایت موجود ہے، اور جمہور مفسرین اسی آیت کے اندر اس آیت کا شان نزول یہی لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا ابو طالب کی لیے بخشش کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور مسلم کی روایت ہے، عقیدت، محبت، احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اپنی جگہ پہ کہ قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی تپش اتنی ہوگی کہ ابو طالب کے سر کے اندر جو اس کا دماغ ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اور یہ مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان ہے۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ جو عقیدت ہے، تو عقیدت انہی اہل بیت کے ساتھ ہے جو موحد ہیں، جنہوں نے لا الہ کے تقاضوں کو پورا کیا اور محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا۔ دیکھا جائے اگر اسی بات کے اندر آ کے، تو پھر ابو لہب، وہ بھی تو نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اس نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا پیار کیا ہے، بڑی محبت کی ہے، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانا، نبی کی رسالت کو نہیں مانا،
تو اللہ رب العالمین نے ان کی ہلاکت کا پیغام جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، واضح صورت موجود ہے۔ تو بہرحال شیخ کا جو بیان ہے، یہ حدیث جو ہے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، اور یہ جو واقعہ ہے ان کا، یا جو ان کا یہ مذہب ہے یا منہج ہے، یہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ خیر، اور آپ نے کیا بہرحال اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اگرچہ یہ ایک حساس موضوع ہے اور ایسے موضوعات کو عام پبلک کے اندر، عام لوگوں کے اندر چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، اور ان مسائل کے اندر آگے لوگوں سے زرا بھی نہیں کرنی چاہیے، جو ہے نا وہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ بہرحال عقیدت کے مارے ہوئے ہیں، توحید سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ اگرچہ یہ ایسا موضوع نہیں ہے جس کو ہر جگہ پہ بیان کیا جا سکے، علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ہماری یہ ایک علمی محفل ہے، الحمدللہ سب کے سامنے قرآن ہے اور ہر آدمی حق کا متلاشی ہے، اس لیے جو ہے وہ باتیں کھل کے بیان کر دی گئی ہیں کہ ابو طالب کا جو انجام ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے، یہ ثابت ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ جو ہے وہ اہل نار میں سے۔ جی شیخ محترم، یہ سورہ فاتحہ کے، یہ آج کی سورہ توبہ کے لحاظ سے نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی آیت کے متعلق پوچھنا تھا، یہ کیا پوچھ سکتا ہوں میں؟ جی 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 پوچھیں۔ جی جی تو یہاں پر ایک ہمارے علامہ صاحب بہت بڑے مشہور ہیں، انہیں کامیڈین بھی کہا جاتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں جو آیت ہے انعمت علیہم، جی انعمت علیہم کے معنی یہی ہے کہ جس پر تو نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ نے جن بندوں پہ انعام کیا، اور وہ لوگ بندے جو ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ خواجہ اجمیری ہے، یہ ہے فلاں ہے، ایسے لوگ ہیں، تو کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ بتاؤ، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا اور ان کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے بول کے اس طرح گمراہ کر رہے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ تو ان کو جواب دینا ہے۔ صحیح جی، انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو راہ دکھا ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا۔ اگر ایسے لوگوں کا ادراک کیا جائے امت محمدیہ میں سے، تو وہ سب سے پہلے ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ لیکن اگر ان کو ڈھونڈا جائے امت محمدیہ سے پہلے لوگوں میں، تو وہ لوگ مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے صحیح معنوں کے اندر، جس طرح کے فرعون کی بیوی ہے، ہاں جی، اس طرح جو ہے وہ دوسرے لوگ ہیں کہ اللہ ہمیں ان یہودیوں کی طرح جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، اور ان عیسائیوں کی طرح جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ان سے بچانا، لیکن ان لوگوں میں سے جن کو تو نے ہدایت دی ہمیں ان کے راستے پہ چلانا۔ اگر ان کو ان لوگوں سے ڈھونڈا جائے، اور اگر ان کو امت محمدیہ سے ڈھونڈا جائے، تو پھر انعمت علیہم سے مراد ہمارے لیے وہ ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں۔ جی بے شک بے شک، جزاک یہ اللہ لوگ تو خیر۔ بہت بات کی بات ہے، بہت بات کے اندر آئے ہیں، ان سے پہلے جو ہے نا وہ ولیوں کے ولی اور ولیوں کے ولی موجود ہے ہمارے سامنے، تو ہم ان جیسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ان کی سیرت اپنانے کی اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ چلے میرا ایک سوال ہے، اگر اس کا کوئی ساتھی جواب دے دے تو پھر اس کے بعد سبق بند کرتے ہیں۔ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کو کہ آپ نے مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی، لیکن اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ کسی بھائی کو، کسی بہن کو پتہ اس کے بارے میں؟ منع کیا اللہ کے رسول نے، منع کیا اللہ نے آپ نے بخشش کی دعا نہیں کرنی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے بخشش کی دعا کی، تو کیا مقصد اس کا، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کے لیے دعا کرے تھے، بول رہے ہیں تو منع کیا اللہ تعالیٰ نے مشرک یا منافق کے لیے، ان کو علم نہیں ہے
یہ نہیں جانتے کہ جو توحید کو نہیں جانتے، یہ بہتر طریقے سے بہتر طور پر نہیں جانتے، اس لیے انہیں معاف فرما، کچھ ایسا ہے شیخ محترم؟ جی اللہ جزائے خیر دے. یہ جو آیت آج ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ جو دوسری آیت ہے انک لا تہدی من احببت، سورہ قصص کی جو آیت ہے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو منع فرمایا ہے ان مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے جو فوت ہو چکے ہیں، جو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں. جی فرمایا جو لوگ توحید کے انکاری ہو کے، اے پیغمبر تیری رسالت کے انکاری ہو کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے انجام کے قریب آ چکے ہیں، ان کے لیے تو نے بخشش کی دعا نہیں کرنی. اور یہ جو آیت ہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، جو نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے وہ زندہ مشرکین کے لیے کی ہے کہ اللہ یہ لوگ زندہ ہیں، ان کو ہدایت دے دے، یہ توحید کے قریب آ جائیں، یہ میری رسالت کے قریب آ جائیں. تو یہاں سے مراد جو ہے نا وہ مردہ مشرکین نہیں، بلکہ یہاں سے مراد جو ہے وہ زندہ مشرکین ہیں. زندہ مشرکین، جی جی بے شک. جزاک اللہ خیر والعافیہ. وہی آپ انشاءاللہ. شیخ اس کے ساتھ ہی پھر اجازت دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. شیخ اس آیت کے نزول سے پہلے تک ہم سنے تھے کہ اس آیت ان احکامات سے پہلے تک جو مشرکین تھے جو مر چکے تھے ان کے حق میں بھی دعا کیا کرتے تھے. جی ہاں اسی لیے تو کہا نا جی کہ اس سے پہلے مشرکین دعائیں کیا کرتے، اس کے لیے مشرکین کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے لوگ. مسلمان اپنے اباء و اجداد کے لیے دعائیں کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی پھر جو ہے وہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ اگلی آیت اتار دی وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ اے پیغمبر آپ کے ساتھی پریشان ہو رہے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے، ہم تو یہ کام کرتے رہے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ اس وقت تک تمہیں پتہ نہیں تھا، تو لہذا جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا اس کی پکڑ اللہ نہیں کریں گے. ابھی تمہیں جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، ابھی تمہیں ان سے بچ کے رہنا ہے. ابھی دعا کرو گے تو پھر تمہاری نافرمانی کاؤنٹ ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پہلے جو دعا کی تھی وہ دعا ان کی قبول ہوتی تھی؟ نہیں قبول ہوتی تھی. جزاک اللہ. جی مشرکین کے بارے میں، کافر لوگوں کے بارے میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. جی کیونکہ یہ وہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو پڑھا، جو سنا، جو سنایا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.